بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدیق واسطیو کا، اور ایک آرڈیننس پنجاب حکومت کی طرف سے انفورس ہوا ہے، دا پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ آرڈیننس 2020۔ یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے حوالے سے ایک قانون آیا ہے، لیجسلیشن ہوئی ہے کہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے جنہوں نے غیر قانونی طور پر ذخیرہ اندوزی مختلف اشیاء کی ہوئی ہے، اس حوالے سے یہ قانون انفورس کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ اس میں شیڈول انہوں نے بنایا، شیڈول میں تقریباً ابو 40 چیزیں ہیں جن کی ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے، اور اس کے حوالے سے ساری یہ لیجسلیشن ہے۔ تو یہ دا پنجاب پریونشن آف ہورڈنگ آرڈیننس 2020 اٹ ایکسٹینڈس ٹو ہول آف دا پنجاب۔ یہ صرف پنجاب کی حد تک ہے، کیونکہ یہ صوبے کے لیول پر لیجسلیشن ہوئی ہے، اور یہ صرف اس آرڈیننس کا اطلاق جو ہے وہ صرف صوبہ پنجاب کی حد تک ہے۔ صوبہ پنجاب سے باہر اس کی انفورسمنٹ، اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ڈیفینیشنز گزر رہی ہیں۔ ہورڈنگ انہوں نے جو میننگ دی ہوئی ہے سیکشن 2 کی کلوز ای کے تحت، کہتے ہیں کہ جی ہورڈنگ مینس اسٹاکنگ اور اسٹورنگ اینی تھنگ ان ایکسیس آف دا میکسیمم کوانٹٹی، یعنی کہ کسی بھی چیز کی ایک ضرورت کی ایک حد سے زیادہ اسٹور کرنا، وہ ہورڈنگ میں آئے گا۔ اور جہاں پر میکسیمم کوانٹٹی نہ پرسکرائب کی گئی ہو تو وہاں پر ہورڈنگ کا معنی اس وقت لیا جائے گا کہ جب ایک شخص کے پاس کسی چیز کی ذخیرہ اندوزی ہے اور وہ اس کو سیل کے لیے پیش نہیں کرتا، وہ اس کو آفر نہیں کر رہا کہ اس کو میں سیل کر رہا ہوں، تو پھر بھی وہاں پر ہورڈنگ کے معنی میں وہ ذخیرہ اندوزی لی جائے گی، وہ سٹوریج لی جائے گی۔ اس حوالے سے جس آفیسر کی ڈیوٹی امپوز کی گئی ہے کہ جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، جس نے کمپلینٹ بنانی ہے، جس نے جا کے وہ چیزیں سیل وغیرہ کرنی ہے، تو وہ سارے اختیارات یہاں پہ ڈپٹی کمشنر کو دیے گئے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی کی بھی ڈیوٹی ڈپیوٹ کر کے اسسٹنٹ کمشنر کی یا کسی دوسرے عہدیدار کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے کہ وہ جا کر چیزوں کو دیکھ سکے اور اس حوالے سے کارروائی کر سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو سیکشن 3 ہے، اوفینس آف ہورڈنگ، ذخیرہ اندوزی کرنے کی سزا جو ہے وہ اس سیکشن کے مطابق 3 سال، اور جرمانہ جو ہے اس کی نوعیت ہوگی کہ جتنی کوانٹٹی میں ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اس کا 50%۔ مثال کے طور پر کہ 1,00,000 کی چیزیں وہ برآمد ہوتی ہیں، ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے برآمد ہوتی ہیں، تو اس کو 3 سال سزا دی جائے گی اور 50,000 روپیہ جرمانہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آگے جی، پاور ٹو سرچ فار اینڈ سیزر آف آرٹیکل، سیکشن 4 کے مطابق جس جگہ پر چیزیں ہولڈ کی جائیں گی، ذخیرہ اندوزی کی جائیں گی، اس کو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر وہاں پر آن دی اسپوٹ جا کر ان کو سرچ کریں گے، ود آؤٹ وارنٹ سرچ کریں گے، ٹھیک ہے، ود آؤٹ وارنٹ اریسٹ کریں گے، اس جگہ کو سیل کریں گے، اور جو ذخیرہ اندوزی کی گئی چیزیں ان ساری کی ایک ڈیٹیل بنائیں گے اور ان کو اپنے قبضے میں لیں گے۔ اور جو یہاں پر ایک بتاتا چلوں کہ سیکشن 4 میں جو سارا سیزر اور سرچ کے حوالے سے جو پروسیجر ہے، وہ جو کوڈ CRPC میں پروسیجر ہے وہ ایک علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے۔ CRPC والا جو ضابطہ ہے وہ اس حد تک اس پر اطلاق نہیں آتا۔ ٹھیک ہے۔ آگے سیکشن 5 ہے، پاور ٹو آکشن سیزڈ آرٹیکلز، تو وہ سیز کرنے کے بعد یہ DC اور AC کے پاس پاور ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو نیلام کر سکے، اور وہ نیلام کر کے وہ ساری رقم نیشنل بینک میں سبمٹ کروا دے گا۔ اب آگے 2 صورتیں آتی ہیں اس سیکشن 5 کی۔ اگر ہم کلوز 2 کی سب کلوز A اور B کے طرف جائیں تو پہلی کلوز A کے مطابق اگر تو وہ جو شخص ہے جو اکیوز ہے وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے، وہ اکویکٹڈ ہو جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے، تو وہ جتنا پروفٹ اور جتنی رقم ڈپازٹ کی گئی ہے وہ اس کو ساری واپس کی جائے گی۔ اور اگر وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے
تو وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ساری رقم اور سارا پروفٹ چلا جائے گا۔ آگے سیکشن 6 میں اس کی کوگنیزنس اور اریسٹ کے حوالے سے یہاں پر اریسٹ کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو وہ اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ ہے، آن دی اسپوٹ وہ اریسٹ کر سکتے ہیں ود آؤٹ obtaining اینی وارنٹ ہے۔ اور یہ جو اوفینس ہے سیکشن 3 یہ نان بیلیبل ہے اور کوگنیزیبل ہے، یہ ناقابل ضمانت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سیکشن 7 اوفینسز بائی کارپوریشن، یہ ہے کہ اگر کوئی ہورڈنگ ذخیرہ اندوزی کو کارپوریشن یا کوئی محکمہ یا کوئی ایسی این جی او وغیرہ کرتی ہے تو اس کی پنشمنٹ اس کو جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کو دی جائے گی، اور وہ بھی جو اس کی پنشمنٹ ہے وہ اس کے مطابق سیکشن 7 کے مطابق دی جائے گی، اس آرڈر کے مطابق۔ آگے اس کا جو ٹرائل ہے وہ سیکشن 8 کے مطابق اس کا جو ٹرائل ہے وہ سمری ٹرائل ہوگا اکارڈنگ ٹو سی آر پی سی سیکشن 260۔ تو جو اسپیشل میجسٹریٹ ہے جس کو ہم سیکشن 30 کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا ٹرائل اور وہ سمری ٹرائل کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس کی اور جو اس کا ٹرائل ہے وہ دا ٹرائل انڈر دس آرڈیننس شیل بی کنکلوڈیڈ ود ان 30 days، 30 دن کے اندر اندر وہ یہ فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے ٹرائل کا۔ آگے اس آرڈیننس کے مطابق اس کی اپیل شیل لائی ٹو سیشن کورٹ، اس آرڈر کے خلاف اگریوڈ پارٹی جو ہے وہ سیشن کورٹ کے دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، سیشن کورٹ کے پر اپیل ہوگی، اور وہ اپیل بھی ود ان 30 days، 30 دن کے اندر اندر اس کا جو فیصلہ کیا جائے گا۔ آگے سیکشن 10 ہے ریوارڈ فار انفارمرز۔ اس سیکشن کے مطابق ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے حوالے سے جو کوئی انفارمیشن دیتا ہے، کوئی اطلاع دیتا ہے، کسی قسم کی انفارمیشن دیتا ہے، تو جو انفارمر ہے، جو اطلاع دیتا ہے، اس کو جتنی بھی کوانٹٹی ذخیرہ اندوز کی گئی ہو اور وہ سیل کی جائے گی، اس ٹوٹل کوانٹٹی، اس ٹوٹل مالیت کا جو 10% ہے وہ انفارمر کو دیا جائے گا بطور تحفہ، بطور ریوارڈ، بطور انعام، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس کے جو سیکشن 11 ہے انفارمیشن اینڈ ڈکلیریشنز۔ یہ انفارمیشن اینڈ ڈکلیریشن اس چیز کے حوالے سے ہے کہ جو ڈیلرز ہیں یا جو ذخیرہ اندوز یعنی کہ جو سٹاک کرتے ہیں اور سٹوریج اور ذخیرہ اندوزی کے اوفینس سے بچنا چاہ رہے ہیں اور سٹوریج کر رہے ہیں، وہ جتنی بھی چیزیں ان کے پاس سٹور ہوں گی یا جتنی وہ سٹور کر رہے ہیں، وہ اپنا سارا سٹاک رجسٹر ہر ڈیٹیل جو ہے وہ اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب کے پاس اس کی ساری انفارمیشن جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ جمع نہیں کرواتے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سیکشن 12 ہے انفارمیشن offense in respect of false reporting or failure to disclose information، یعنی کہ کوئی غلط انفارمیشن ڈی سی اور اے سی صاحب کو دیتا ہے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، تو اس شخص کو جو سزا دی جائے گی وہ 3 سال اور 1 ملین 10 لاکھ روپیہ جرمانہ اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ آگے سیکشن 13 ہے پروٹیکشن آف ایکشن ٹیکن انڈر دس آرڈیننس، کہ اس آرڈیننس کے تحت جتنے بھی ایکٹ ہوں گے ان گڈ فیتھ انڈر دس آرڈیننس وہ کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کیے جائیں گے، کوئی بھی سوٹ، پروسیکیوشن یا ادر لیگل پروسیڈنگ اس حوالے سے نہیں ہوگی، ایکسیپٹ اگر یہ آرڈیننس کسی جگہ پر آپ کو کہہ رہا ہے تو وہ ریمڈی صرف اپیل کی، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ سیکشن 14 ہے ایکشن ان ایڈ آف این آفیسر، تو جو آفیسر ہے وہ اس حوالے سے ایک ایڈ لے سکتا ہے، مدد لے سکتا ہے، میں سیک دا ایڈ آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز، یعنی کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جس حد تک وہ ضرورت سمجھے اس حد تک وہ ان کی مدد لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس ساری کارروائی کو کرنے کے لیے۔ آگے یہ شیڈول کے حوالے سے اور یہ جو چیزیں انہوں نے پروہبٹ کی ہیں کہ ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی ممنوع ہے، یہ ساری انگلش میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے یہ ساتھ میں اردو میں بھی ایک ذائچہ شیڈول بنا کے دے دیا ہے، اس میں چینی ہے، چائے ہے، دودھ ہے، نمک ہے، آلو ہیں، دوسرا گوشت ہے، گڑ ہے، اور وہ باقی یہ ساری چیزیں ہیں،
یہ تقریباً اس میں سینیٹائزر وغیرہ ماسک ہیں، ماسک N95 ہے، یہ تقریباً 41 چیزیں ہیں جن کی ذخیرہ اندوزی کرنا قانوناً جرم ہے، اور اس حوالے سے جو ذخیرہ اندوزی کرے گا اس کو سیکشن 3 کے مطابق 3 سال سزا اور جرمانہ اس ٹوٹل کوانٹٹی، ٹوٹل جو ویلیو ایٹ ہوگی، جو اماؤنٹ ہوگی ذخیرہ اندوزی سے، اس کا 50% اس کو جرمانہ کیا جائے گا، اور اگر وہ کنوکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ساری جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے جمع کی گئی رقم ہے، وہ پروفٹ ہے، وہ حکومت پنجاب کے اکاؤنٹ میں چلے جائے گی، اور اگر وہ سمری ٹرائل میں بری ہو جاتا ہے تو وہ ساری پروفٹ اور ساری جو پیمنٹ ہے اس کو واپس کی جائے گی۔ اور جو شخص اس حوالے سے اطلاع دیتا ہے کہ فلاں بندے نے، فلاں شخص نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، تو وہ اس کو ٹوٹل ذخیرہ اندوزی کی جو مالیت ہے اس کا اسے ٹوٹل 10% وہ بطور انعام دیا جائے گا۔ یہ پنجاب حکومت کی بہت اچھی کاوش ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو حکومت پاکستان نے احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی ہوئی ہیں ان پر سختی سے عمل پیرا ہوں۔ میں بھی گھر پر ان کوارنٹین آئسولیشن ہوں، اور آفس جو وہ کم ہی جانا ہوتا ہے، باہر نکلنا کم ہی ہوتا ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔